الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین کرام، بزم اشرف کی 14ویں مجلس کے تیسرے حصے میں آپ سبھی حضرات کا خیر مقدم ہے۔ حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر انتہائی مفید بات جو ہم سب کے لیے بہت نافع ہے اس کو ذکر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ توبہ کر لو، اگر ٹوٹ جائے پھر کر لیجئے، خدا تعالی آپ کے قصد مسمم کر لینے پر آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ غیب سے ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ سب سامان ہو جائے گا۔ اگر کوئی کہے کہ یہ تو دل لگی ہوئی کہ توبہ کی اور توڑ دی، میں کہتا ہوں کیا آپ صاحب قانون ہیں؟ جن کا قانون ہے وہ تو یوں کہتے ہیں کہ اگر کوئی دن میں 70 مرتبہ خطا کرے پھر توبہ کرے تو قبول ہے۔ جن کا قانون ہے وہ تو یوں کہتے ہیں، اور آپ یوں کہتے ہو مدعی سست گواہ چست۔ آپ کا مذہب تو یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی آپ سے گناہ ہو فوراً توبہ کر لے۔ جب وہ لنگڑی لونجی توبہ کو قبول کرتے ہیں تو آپ کون ہے قانون چھانٹنے والے؟ وہ یوں کہتے ہیں کہ اگر نہ نبھے تو بھی قبول کر لوں گا، تو اس میں آپ کا کیا بگڑتا ہے؟ کیا اس کا جواب ہے کسی کے پاس اس کی کوئی اصل ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم سب کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ طریقے سے کرو گے تو گناہ چھوٹ جائے گا اور توبہ کی طرف صحیح توجہ ہو جائے گی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اخیر درجے میں کہتا ہوں کہ اگر گناہ کسی طرح نہیں چھوٹتا تو خیر 2 باتیں کر لو، 2 باتیں تو کر لو۔ دیکھو، گناہ کو گناہ سمجھو۔ پہلی بات، گناہ کو گناہ سمجھو۔ اب تو یہ حالت ہے کہ گناہ کو لوگ گناہ نہیں سمجھتے، یہ زیادتی ہے۔ لوگ داڑھی مڈاتے ہیں اور اس کو گناہ نہیں سمجھتے، اور اس کو گناہ بتلانے والے سے محمل سوال کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک شخص کہنے لگے کہ داڑھی رکھنے کا وجوب قرآن میں کہاں ہے؟ میں کہتا ہوں کہ اس کی تو ایسی مثال ہے کہ کوئی شخص آپ پر دعویٰ کرے اور ثبوت میں پورے گواہ پیش کر دے، کوئی کسر باقی نہ رہے، اور حاکم آپ پر حکم بھی لگا دے، اس پر آپ حاکم سے کہیں کہ ثبوت سب پورا ہے، گواہ سب ٹھیک ہے، مگر میں تو جب مانوں گا کہ صاحب کلیکٹر گواہی دے۔ تو حاکم یوں کہے گا کہ ثبوت خاص مدعی کے ذمے نہیں، مطلق ثبوت اس کے ذمے ہے۔ اسی طرح یہ ضروری نہیں کہ معاملے میں قرآن ہی کی شہادت ہو۔ ہمارے لیے احکام کے ثبوت کو 4 دلائل ہیں، ہمیں اختیار ہے کہ ہم جس ایک سے بھی چاہے ثابت کر دیں۔ صحیح جواب تو یہ ہے، مگر آج کل لوگوں کا عجیب مذاق بگڑا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھے، اور دوسری بات یہ کہ 15 منٹ، حضرت فرماتے ہیں کہ 15 منٹ 20 منٹ روز برہ خدا تعالی سے اس طرح اکیلے میں تنہائی میں خوب دل لگا کر یہ اس طرح عرض کریں کہ اے اللہ، میں نہایت خبیث ہوں، بڑا گنہگار ہوں، سر تاپا معاصی ہوں اور گناہوں سے بھرا ہوا ہوں، میری قوت نہیں کہ معاصی کو چھوڑ سکوں، آپ میری مدد فرمائیے، میں شرمندہ ہوں آپ کے سامنے، اے اللہ ہماری مدد فرمائیے۔ بس اس طرح روز مرہ خدا سے عرض کیا کرو۔ قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ ایک نہ ایک دن اللہ ایسے اسباب مہیا فرمائیں گے کہ سب کام بنتے چلے جائیں گے۔ اس لیے یہ 2 کام تو ضرور کر لیں کہ ایک گناہ کو گناہ سمجھے، اور دوسرا یہ ہے کہ روزانہ 15 منٹ 20 منٹ تنہائی میں اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنے آپ کو عاجز، اپنے آپ کو ناقص، اپنے آپ کو گنہگار، سرتاپا معاصی سمجھے،
اور اس معاصی پر اقرار کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بڑی قیمتی بات ہے، اس پر ہم خود عمل کریں، دوسروں کو بھی اس بات کو پہنچائے، شیئر کریں، یہ بہت اہم بات ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے اس چینل کو اب تک سبسکرائب نہ کیا ہو، ان سے درخواست ہے کہ حضرت کی اس مفید باتوں پر عمل کرنے کے لیے اور اپنی زندگی میں اس کو اتارنے کے لیے یہ بہت آسان طریقہ ہے، مختصر وقت میں اس کو سنیں اور اس پر عمل کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔